پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، سے کہتے ہیں صبر۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے، سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔ جانتے ہو اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے، جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے، اور جانتے ہو تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں، دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں، اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتی ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ یاد رکھو، صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح
हो सकता है वो तकदीर बदलने वाला लम्हा बस सामने हो सकता है बस अगले कदम पर ही मौजिज़ा हो जाए। अल्लाह ने इंसान को तोहफा देने का वादा किया है सब्र के जरिए। जब अल्लाह एक बंदे की महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता है तो सब्र करने वाले के बदले जन्नत मिला करती है। अब सब्र करने पर बड़ी चीज मिल रही है तो हम ये छोटी छोटी पर क्यों सब्र नहीं करते? अल्लाह पर यकीन नहीं है क्या? यकीन है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो खुद को? रब कहता मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, मुझसे मांगो मैं अता करता हूं। जब अल्लाह ने खुद वादा किया है तो क्यों लोगों में सुकून ढूंढते हो? कभी खुद को टाइम दिया है? खुद को वक्त दो, खुद के साथ वक्त गुजारो। खुद को खुद में ही खोएंगे तो सब्र आएगा। याद रखो, जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका, अब वो तुम्हें माजिज़ों की राह दिखाने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखो, अल्लाह खुद बता रहा है कि वो सब्र करने वालों के साथ का है, कि वो सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। जब कभी तुम्हारा सब्र थकने लगे तो ये आयत याद कर लेना। लोग पूछते हैं कि दर्द में सुकून कैसे हो सकता है? जब तुम सब्र इसलिए करते हो कि अल्लाह ने कहा है, जब तुम सब्र इसलिए करते हो कि यही अल्लाह की रजा है, जब तुम ये जान लेते हो कि अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह मेरी तरफ मुस्करा कर देखेगा, तब वो दर्द भी सुकून देने लगता है। बिल्कुल इस आयत के अल्फाज की तरह, अगर सब्र करना मुश्किल होता तो अल्लाह कभी ये ना कहता कि सब्र करो। वो जानता है अपने प्यारों को, और उसके प्यारे जहां सब्र मुश्किल हो जाए वहीं पे सब्र करते हैं। सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें थका देगा, इतना कि तुम्हें लगेगा जैसे ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें हिम्मत हार जाने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है, तुम्हें फिर भी अल्लाह को पुकारना है।